ہنا باز تھی جو پہلے میں نے جملہ بتایا کہ آج اولاد نہیں ملتی. ہم خداوند کے حضور میں گریہ زاری نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اکثر یہ میں تمثیل بتاتا رہتا ہوں، اور جو حادثہ ہماری زندگی میں گزرا ہے، ہماری بڑی بیٹی ابھی گھٹنوں پر چلتی تھی جب میں نے توبہ کی. اب اس کی عمر 22 سال کے قریب ہے، لیکن 22 سال میں نے ایک گالی نکالی ہے. 22 سال بہت عرصہ ہوتا ہے، ایک گالی 22 سال میں نکالی ہے. ورنہ نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا، نہ محلے میں، نہ کسی اور میں. میں مستریوں کا کام بھی کرتا ہوں. کوئی واضح کر کے مجھے بتائے کہ بھائی رفیق نے کسی سے گالی نکالی ہو. کوئی واضح کر کے مجھے بتائے. کیونکہ یسوع کو اندر رکھنا بہت مشکل ہے، یسوع کو ساتھ لے کر چلنا بہت مشکل ہے. آج نجات پانا آسان ہے، آگے جو سٹیپ ہے یہ بہت مشکل ہے. نجات آسان طریقے سے مل جاتی ہے، آگے چلنا بہت مشکل ہے. یسوع مسیح کو میرے بہنوں اور بھائیوں اسی نجات کی بابت اس کے منہ پر تھوکا گیا، اس کی داڑھی کو کھینچا، بے حرمتی اس کی 6 انچ کے کیل اس کے ہاتھوں میں لگائے، لیکن اسی نجات کے لیے اپنے باپ کے لیے اس نے برداشت کیا. ہم یسوع کے لیے کیا برداشت کرتے ہیں؟ ہم تو آج کا دن ہی برداشت نہیں کرتے. آج کسی نے 500 دینا ہو تو ہم بھاگ جاتے ہیں، 1000 دینا ہو تو بھاگ جاتے ہیں. یسوع کو پیچھے 1000 آگے، یسوع پیچھے 2000 آگے، یسوع پیچھے 5000 آگے، یسوع پیچھے 30,000 آگے. میرے بہنوں اور بھائیوں، کلام مقدس میں سے ہر بات کی تمثیل ملتی ہے. خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ میں مسیح کے لیے دنیا داری کی چیزوں کو کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں. جب ایک انسان روئے زمین پر توبہ کرتا ہے تو لاکھوں ہزاروں فرشتے آسمان پر خوشی مناتے ہیں. وہ اس لیے خوشی مناتے ہیں کہ آج گناہ آلودہ زندگی بچ گئی ہے، آج خدا نے اس کو بدل دیا ہے، آج یہ مقدسین لوگوں کے ساتھ شامل ہو چکا ہے. ہاللیلویا. میرے بہنوں اور بھائیوں، آج نجات پانے کی ضرورت ہے. لکھا ہے کہ دیکھو آج ہی قبولیت کا دن ہے، مگر آج ہی نجات کا دن ہے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. میرے بہنوں اور بھائیوں، اگر دکھ مصیبتیں آتی ہے تو ہماری نافرمانیوں کے وسیلہ سے آتی ہے. میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جسایہ کے حصیفے میں لکھا ہے کہ خدا نبی آدم پر دکھ مصیبتیں نہیں بھیجتا، اجمائشیں بھی نہیں بھیجتا. وہ اگر اجمائشیں آتی ہے تو ہماری نافرمانیوں کے وسیلہ سے آتی ہے. پڑھے بیٹے آگے بھی. پھر اس نے کہا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے. اس نے اپنا مال خزانہ بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے چھوٹا بیٹا سب کچھ اپنا جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا. وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا. جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت لکھا ہے کہ کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا. پھر اس ملک کے ایک کسی باشندہ کے پاس جا بیٹھا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے کے لیے بیچا، اور اسے آرزو تھی جو پھلیاں سور کھاتے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر اسے کوئی نہ دیتا تھا.
پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سے مزدوروں کو افراک سے روٹی ملتی ہے، میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، میں لوٹ کر اپنے باپ کی طرف جاؤں گا، میں اسے کہوں گا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، اور لکھا کہ مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا، اور وہ ابھی دور ہی تھا، تو اسے دیکھ کر اس کے باپ کو لکھا ہے کہ ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگایا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا اے باپ میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس لاؤ، جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں لکھا کہ انگوٹھی، پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ یہ بیٹا میرا مردہ تھا۔ شکریہ بیٹے، ذرا کلام مقدس میں لکھا کہ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 2 تھے۔ جب ایک چھوٹے بیٹے نے اپنے باپ کو کہا کہ ہمارا جتنا بھی مال ہے تو مجھے دے، میں تمہارے گھر میں نہیں رہنا چاہتا، اور وہ اپنا مال لے کر کسی دور ملک میں روانہ ہو گیا۔ جب دور ملک میں چلا گیا تو اپنا سارا جتنا مال تھا، دولت تھی، اس نے بات چلنی میں اڑا دی۔ اس ملک میں سخت کال پڑا۔ جب کال پڑا تو اس نے کیا کیا؟ ایک شخص کے پاس گیا جس کے پاس سور تھے اور وہ سور چراتے تھے۔ اس نے کہا کہ تو مجھے اپنا نوکر رکھ لے۔ اس کے دوست دنیا دار لوگ ان کو اتنی دیر پیار کرتے رہے اور محبت کرتے رہے جتنی دیر تک اس کے پاس دولت تھی، دنیا کا مال تھا، لیکن وہ اپنی عیش عشرت میں زندگی گزار رہا تھا، لیکن باپ کے گھر کی ابھی یاد ہی نہیں تھی۔ ابلیس یاد نہیں آنے دیتا تھا کہ آسمان پر کوئی ہمارا خدا ہے، پیچھے ہمارا باپ ہے، ابلیس یاد نہیں آنے دیتا تھا۔ جب اس نے کیا کیا؟ سور چرانے لگا تو جتنی پھلیاں سور کھاتے تھے وہی پھلیاں وہ کھا کر اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا وہ اپنے دل میں پچھتایا کہ میرے باپ کے گھر کے اندر نوکر جتنے بھی ہیں اور وہ مجھ سے اچھے ہیں، میں واپس لوٹ دیتا ہوں۔ میں اپنے باپ کو کہوں گا کہ میں نے آسمان کا اور تیرا گناہ کیا ہے، اب اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤ۔ جب وہ اپنے جی میں پچھتاتا ہے، پچھتا کر واپس آتا ہے، اس کے باپ نے دور سے اسے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا تھا، جب اب کھو چکا تھا، اب یہ واپس آ رہا ہے، اور وہ دیکھ کر خوش ہوا اور خوش ہو کر اس کو اپنے گلے لگایا، اور گلے لگا کر لکھا ہے کہ اس کو چوما، اور چوم کر کہنے لگا، اپنے نوکروں کو کہنے لگا کہ اس کے لیے اچھی پوشاک نکالو، اور نکال کر پاؤں میں جوتا پہناؤ، اور پلا ہوا بچڑا لے کر ذبح کرو، تاکہ یہ ہمارا بیٹا اب کھو چکا تھا، اب یہ واپس آ گیا ہے۔ اس نے بہت زیادہ خوشی کی، اور خوشی آنے سے پہلے اس نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ تو اسی جگہ پر جنگل میں اقرار کیا،